والوں, آئے کرکٹ میچ کھیل کر اپنا وقت برباد کرنے والوں, چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرنے والوں, تمہارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت ہی آسان راستہ, اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر, جب مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے اللہ اکبر تو تم بھی اس کی اذان کے کلمات کو دہراؤ, تم بھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو آئے ٹائم برباد کرنے والوں, ہوٹلوں پہ چائے نوشی کرنے والوں, پان کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرنے والوں, تمہارے کانوں میں آواز جا رہی ہے اشہدو ان محمد اشہدو ان لا الہ الا اللہ, تو تم بھی کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اور جب مؤذن گئے اشہدو ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہدو ان محمد رسول اللہ, تو اس کے جواب میں تم بھی یہی بولو اشہدو ان محمد رسول اللہ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا بالله. جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا بالله. پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ فقولوا لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مؤذن کے اذان کے کلمات دہرا کر پھر جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, جس نے یہ کلمہ یہ دعا پڑھ لی حلت له شفاعت یوم القیامہ, ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال کر دی جائے گی, میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کی سفارش کروں گا. اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرا گناہگار امتی ہے لیکن اذان کے کلمات دہراتا تھا, اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا تھا, وہ میرے لیے یہ دعا بھی پڑھتا تھا, اے اللہ تو اس کو بخش دے. اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کے لیے میں بخشش کی دعا کروں اور اللہ ریجیکٹ کر دے, میں اس کو جنت کے دروازے تک لے جاؤں گا, اس کے لیے میری سفارش میری شفاعت حلال ہو جائے گی, میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا پکش دھر بن جاؤں گا, اس کا حمایتی بن جاؤں گا. یہ لیجئے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اذان کے کلمات دہرانے میں. آپ تو تقریر نہیں قاعدے سے سن سکتے ہیں, اذان کے کلمات کیا دہرائیں گے. چائے پی رہے ہو چائے پیتے رہو اور اذان کے کلمات بھی دہراتے رہو. آپ کھانا کھا رہے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھاتے تو بولا نہیں جاتا. بہت سے لوگ, ایک بار ایک آدمی سے میں نے سلام کر لیا, کھانا کھا رہا تھا, السلام علیکم, یہ سوچ کے کہ گھر میں اور بھی دو لوگ ہیں, بگڑ پڑا کیسا مولانا ہے تو اتنا نہیں جانتا. ہم نے کیا ہوا, گھر کوئی کھانا کھا رہا تو سلام کر رہا, کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جاتا. میں نے کہا اور تو جو اتنا بول دیا مجھے, کھانا کھاتے ہوئے اتنا جو ڈانٹ دیا ہے, اگر اتنا اس سے بہتر تھا وعلیکم السلام اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا تیرے لیے, اور تو اتنا لمبا چوڑا جو بھاشڑ دے رہا یہ جائز ہے. کہہ رہا سوری 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 سوری, پھر کھانے لگا. تو عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ جواب دیتے رہیے, اذان کے کلمات دہراتے رہیے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائیو. قلت له شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن سفارش حلال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت و جہنم جب دکھائی گئی, میں جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آیا, تو جب میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کہا این بلال, بلال کہاں ہے, این البلال, بلال کہاں ہے. ادھر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں, اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں ان کو جان
یہ بلال ہے. صرف بلال نہیں ہے, لوگوں سنو, میں جنت دیکھ رہا تھا, مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی. میں نے جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی, میں نے جنت میں شہد کی نہریں دیکھی, میں نے جنت کے اندر نعمتوں کا دیدار کیا ہے, لیکن مجھے اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے, ان کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا. سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے, یقین نہ ہے تو بلال کے جوتوں کی آواز سن لو. حضرت بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے سنی, پھر کہا اے بلال, میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی, یعنی میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے, جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. لیکن یہ تو بتاؤ اے بلال, ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, میرے عمل تو زیادہ نہیں ہے, جتنے سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں, لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں, شاید وہی ہو. کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول, میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا, بنا وضو کے میں کبھی نہیں رہتا. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے, جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے, میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں. جب بھی میرا وضو ٹوٹا, میں نے فوراً وضو بنا لیا, اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اے بلال, یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے. اور لوگوں سنو, بلال وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتے ہیں. اس عمل نے بلال کو جنتی بنا دیا. لوگوں, تم بھی جب وضو بنایا کرو تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام کیا کرو. وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے. نوجوانوں, ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر, دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو, اتنا اس پہ جنت مل رہی ہے, اس پہ جنت مل رہی ہے, جنت میں جانے والا راستہ ہے. وضو بناؤ, جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو بنایا, اور جہاں وضو بنا رہے ہیں فوراً وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیں, اور یہ جنت میں لے جانے والا ایک راستہ ہے. کہاں, کتنا آسان. اور ایک تو دعا ایسی ہے جو جنت کا خزانہ ہے, جنت نہیں, جنت کا خزانہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو یاد ہوگی, سب کو یاد ہوگی, سب کو الا ماشاء اللہ. اور اتنی سی دعا بھی اگر ایک یاد نہیں ہے تو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارو, خود نوچو, اپنے گریبان پھاڑو, اور اپنے باپ کو بد دعا دو کہ کمینہ مجھے یہ بھی دعا سکھا کے نہیں گیا. اتنی چھوٹی سی اور جنت کا خزانہ. الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ, اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں, کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں, کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دوں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون منع کر دے گا, جنت کا خزانہ لینے سے کوئی منع کر دے گا, دیجئے کیا ہے. قال قل, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہو. کہا کیا؟ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ, بس لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا. گنتی نہیں ہے, 100 بار پڑھو, 200 بار پڑھو, 500 بار پڑھو. اسلام کے اندر کسی بھی عمل کی گنتی صرف وہی تک محدود ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 33 بار اللہ اکبر, اور 1 بار وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھیے.
और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहां गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहां गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए। ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया अला अदुल्लुकुम अला कंज़िन मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? साहबा ने कहा क्या? फरमाया कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं 11:20 से बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो आपकी ताकत से और आपकी इस्तेदाद से ज्यादा हो। इतना सब कर सकते हैं, वुजू बनाना, ये पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और ये अमल करना, ये सब की ताकत में है। आप एक ऐसा अमल है जो कुछ लोगों की ताकत में तो है, लेकिन कुछ लोगों की ताकत में नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे तो 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल लेंगे तो उनको ये दुआ याद हो जाएगी। और उस दुआ की फजीलत देखो, इस दुआ को पढ़ने से हमें जन्नत बड़ी आसानी से मिल रही है। सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़राअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया। हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनूं, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूं, देखें कितने लोगों को याद होगी। और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा मैं। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आगे सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फायदा। अभी आप लोग कहें मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान है भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फायदा। मन क़राअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया, मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फर्ज और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया जिसने आयतल कुर्सी और फर्ज नमाज के बाद पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रुका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है हर फर्ज नमाज के बाद। इसका मतलब यह है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी। आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं, यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे। अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है। कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए, बहुत ही मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है।
ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں. اللہ کی قسم یہ حال ہے. ابھی ہم جب آئے بائک پہ بیٹھ کے, ایسے جہاں لڑکی ہوں گی وہاں ظاہر ہے شہد ہوگا اور مدھو مکھی نہ ہو, لیکن یہ سب سن اور یہ سب باتیں بتاؤ تو ہنستے ہیں آپ لوگ. یہ نہیں سوچتے کہ گھومنے والی ہماری بہنیں ہیں. کوئی اپنی بہنوں پہ ہنس رہا ہے. بے غیرتی اس حد تک ہو چکی ہماری سماج کی کہ ہماری بہن, ارے ہم آئے ہیں گاؤں کے تو کیا ہماری بہنیں نہیں آئی ہیں؟ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں گھوم رہی ہیں لپسٹک لگا لگا کے سڑکوں پر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ہم ہنس رہے ہیں. کوئی اپنی بہنوں کی عریانیت اور بے پردگی پر ہنستا ہے, اور اگر بے شرمی ہماری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اپنی بہنوں کی عریانیت اور بے پردگی پر مولانا جرجیز کی باتیں سن کر ہنس رہے ہیں تو سمجھ لو یہ قوم مر چکی ہے, آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے. اس قوم کے اندر روح باقی نہیں ہے, یہ صرف آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم ہے. ڈاکٹر کبھی بھی اس قوم کو مرا ہوا گھوشت کر سکتا ہے کہ مر چکی ہے قوم. یہ قوم مردہ ہو چکی ہے. جلسوں میں, جلسوں کے نام پر جمع کی ہوئی بھیڑ میں لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بازار بند نہیں کرائے جا سکتے ہیں, اور جلسوں میں بھی لڑکیاں اور عورتیں شاپنگ کرتی ہوئی نظر آئے تو روح نکل چکی ہے اس قوم کے اندر سے. مولانا جرجیز مردوں سے باتیں کر رہا ہے, قبرستان میں پڑی ہوئی لاشوں سے باتیں کر رہا ہے, کسی زندہ جاوید قوم سے مخاطب نہیں ہے, کسی باروح قوم سے مخاطب نہیں ہے, ایک ایسے نوجوان طبقے سے مخاطب ہے جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے, ایمان کی روح نکل چکی ہے, دیانتداری کی روح نکل چکی ہے, حیا اور شرم کی روح نکل چکی ہے. ایک بے شرم سماج, ایک بے شرم قوم سے ہم مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں, ایک مری ہوئی لاش اور مری ہوئی قوم سے ہم آج خطاب کر رہے ہیں. یہ احساس لے کر یہاں سے اٹھیے. آج میں نے مولانا ابوالکلام آزاد والے جملے دہرائے. ایک مری ہوئی قوم سے مخاطب ہے, مری ہوئی قوم سے. کس کی بہنیں ہیں باہر گھوم رہی ہیں, سروں پر دوپٹے تک نہیں ہیں, اور جلسوں میں آ رہی ہوں تو لپسٹک کا کیا معاملہ بتائیے کس کو دکھا رہی ہو؟ چپکے ہوئے کپڑے اور چپکی ہوئی لیگی, پیروں سے چپکے ہوئے کپڑے کس کے لیے؟ ہماری بہنیں ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بیویاں ہیں. ایسے ہی کہا تھا اللہ کے رسول نے دیوس. بار بار دہراؤں دیوس کس کو کہتے ہیں؟ کتنی بار بتایا جائے؟ جس کی بہن, جس کی بیوی, جس کی ماں, جس کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے وہ بھڑوا ہے. نہیں بولوں گا دیوس, کیا کر لیں گے آپ, میں بھڑوا بولوں گا. جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے, جس کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ باپ بھڑوا ہے, جس کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ شوہر بھڑوا ہے, جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے. دیوس. اب یوگی جی ہم سے اتر پردیش میں پوچھیں کہ دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا. بھڑوا وہ کیا جانے دیوس کیا ہوتا ہے. کل مودی جی پوچھ لیں مولانا صاحب آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ وہ دیوس ہے, دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا. دیوس کس کو کہتے ہیں؟ بھڑوا. اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ بھی بتاؤں گا, سننا پڑے گا. تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یہی تو میرا پاور ہے. اس کے بعد ہماری چلے گی کہاں؟ اس کے بعد تم کہیں بول ہی نہیں پائیں گے, جہاں بولیں گے وہی پٹیں گے. یہاں یہ اتھارٹی پاور مجھے اللہ کے نبی نے دیا ہے, اسلام نے دیا, شریعت نے دیا ہے. بھڑوا کہتے ہیں اسے جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو چکلے پہ بٹھا دیا ہو اور ان سے زنا کروا رہا ہو اور ان کی کمائی کھا رہا ہو, اس کو کہتے ہیں بھڑوا. اپنی ماں بہن بیٹی بیوی سے غلط کام کرا کے ان کی کمائی کو کھانے والا. اتنا برا جملہ اللہ کے رسول نے کہا. جس کی بہن بیٹی بیوی ماں بے پردہ گھومتی ہے وہ یہ ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے ٹیبلٹ نہیں دی, آپریشن کر دیا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم جو کرتے آئے وہی کریں گے. من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. اس آدمی کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. یہ میری ماں بہنیں آئی ہیں, یہ بھی سن لیں. یہ
تمہارے لیے الگ سے ایک ڈگری جنت میں جانے کی. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واتات بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. امام احمد اپنی مسند میں، امام بیہقی اپنی سنن میں اس حدیث کو لائے ہیں. غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو پابندی سے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز عورتوں کے اوپر سے معاف کر دی ہے اور روزے کو رخصت کر دیا ہے. نماز تو بعد میں وہ پورا نہیں کرے گی لیکن روزہ بعد میں پورا کرنا پڑے گا. عورتوں کو کچھ دن پیریڈ آتا ہے، جن پیریڈ میں، جس منٹ میں، جس مہینے میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی. پیریڈ کسی عورت کو 3 دن، کسی کو 4 دن، 5 دن، 7 دن تک آتا ہے. بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ 15 دن تک بھی آ جاتا ہے. تو میں اس طرح نہیں، جتنے دن جو اس کی عادت ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، عام طور پہ 4-5 دن ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اتنے دن عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی. نماز ہی معاف ہے، جبکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن عورتوں کی اوپر سے اتنے دن کی نماز معاف ہے. یہ بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں گی، نہا لیں گی، دھو لیں گی، تو یہ چھوٹی ہوئی نمازیں وہ نہیں دہرائیں گی، ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے. جو چھوٹ گئی معاف. اور روزے کے مہینے میں اگر ان کو پیریڈ شروع ہو جائے، جیسے مان لیجئے آپ کے یہاں 5:30 پر، ایک مثال دے رہا ہوں، مت کہیے گا کہ مولانا صاحب 5:30 نے ہمارے یہاں تو 6 پہ ہو رہا ہے، مثال مت دیجیے گا، ایک مثال دے رہا ہوں. 5:30 بجے اگر آپ کے یہاں روزہ افطار ہوتا ہے، 5:30 پہ ٹائم ہے، اور کسی عورت کو 5:25 پر مہینہ شروع ہو گیا، پیریڈ شروع ہو گیا، تو یہ روزہ پورا کا پورا اس کا جوڑا نہیں جائے گا، روزہ ختم. صبح 5 منٹ پہلے اس کو پیریڈ آ گیا، 5 منٹ چھوڑو، 2 منٹ پہلے آ گیا، 1 منٹ پہلے آ گیا، 5:30 ٹائم ہے، 5:29 پہ آ گیا اس کو پیریڈ، تو یہ پورا کا پورا روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا. یہ روزہ اس کو نہیں جوڑنا ہے، اس کو بعد میں پورا کرے گی اور اس کے بعد جتنے چھوٹ جائیں گے اس کو. لیکن صبح سے شام تک جو بھوکی پیاسی رہی، اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا. ایسا نہیں کہ اس کو محروم کر دے گا، ثواب ملے گا اس کو، لیکن روزہ نہیں جوڑا جائے گا. روزہ بعد میں پورا کرے گی اور جتنے روزے چھوٹیں گے اس کے علاوہ وہ بھی. تو جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وہ احسنت فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. شرمگاہ کی میں نے بتا دیا، شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی. ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ ڈالے، کسی عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ کو حاصل نہ کرے. اور شرمگاہ کا ایک دوسرا معنی حفاظت کا، موٹے کپڑے، کاڑھے کپڑے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ اپنے جسم پر پہنے جس سے اس کے جسم کا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ دکھائی نہ دے. وہ اطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو. شوہر کی اطاعت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. شوہر کی اطاعت میں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر لائے، آپ اپنے کپڑے بیوی کو دے دیجئے اور بیوی آپ کے کپڑے دھل دے گی، آپ کے لیے کھانا وانا پکا دے گی، آپ کے سر میں تیل ڈال دے گی. یہ ذمہ داری ہے عورت کی. حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل اس وقت بھی ڈالتی تھی جب اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اپنا سر حجرے میں کر لیتے تھے. تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے سر میں روزے کی حالت میں بھی تیل ڈال دیتی تھی، کنگھی کر دیتی تھی، وضو کے لیے پانی بھر کے دے دیتی تھی، غسل کے لیے پانی غسل خانے میں یا کہیں جہاں نہاتے تھے وہاں رکھ دیا کرتی تھی. پتہ یہ چلا کہ کنگھی کر دینا، شوہر کے سر میں تیل ڈال دینا، شوہر کے لیے پانی گرم کر دینا یا پانی غسل خانے میں رکھ دینا، ٹاول وغیرہ رکھ دینا، لنگی وغیرہ رکھ دینا کہ نہا کر میرے ہسبینڈ چینج کریں گے، یہ ساری چیزیں عورت کی ذمہ داری میں شامل ہیں اور شوہر کی اطاعت میں شامل ہیں. لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ
اب آپ چاہیں کہ میرے کپڑے کے ساتھ ساتھ میری اماں کے بھی کپڑے دھوئے, میرے باپ کے بھی کپڑے دھوئے, میری بہنوں کے بھی کپڑے دھوئے, اور میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بھی کپڑے دھوئے, تو معاف کیجئے گا وہ آپ کی بیوی ہے, آپ کی نوکرانی نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے. پیار سے چاہو تو کچھ بھی کام لے لو عورت سے, لیکن اگر آپ حکم چلا کر لو گے تو سن لو, شریعت نے سسر کے کپڑے دھونا عورت پر کی ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے, ساس کے کپڑے دھونا ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے. وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر وہ چاہے تو تم سے دودھ پلانے کا پیسہ بھی لے سکتی ہے. بیٹا تمہارا, بچہ تمہارا, ہم دودھ پلا رہے ہیں تو ہمیں پیسہ دو, اتنا مہینہ دو, اور آپ کو دینا پڑے گا. مولانا صاحب یہ کیا مصیبت کھڑی کر رہے ہو, ہماری تو ویسے بھی نہیں بنتی اپنی بیوی سے, تم اور کہتے رہو سن کے جائے گی تو کل پورا خرچہ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں دیتے ہیں تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ آپ کی پینٹ کی جیب میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے. آپ کو بتائے نہیں, اس کو چوری میں شمار نہیں کیا جائے گا, وہ چور نہیں لکھی جائے گی. ڈرو مت. یہ مسئلہ جس جگہ میں نے بتایا تھا نا, وہاں میری بھی بیوی گئی ہوئی تھی سننے, دوسرے دن میری جیب سے 5,000 غائب ہوئے تھے. کوئی بڑی بات نہیں, لیکن عورتوں میں کمی ہوتی ہے. اجازت دو 2 روپے کی تو نکال لیتی ہے 200 روپے, اور پھر حساب جڑا دیں گے, اتنے میں تیل آیا, اتنے مسالہ آیا, اتنے چادر, اتنے میں تکیا, اتنے میں یہ, وہ سب حساب جڑا دیں گے. اور ابھی بھی آپ سے کہیں گے ابھی ہوا کیا, 2 روپے کی جگہ 200 لے لیے, کہ ابھی ہوا کیا, میری پاؤنڈ نہیں آئی, ابھی فیئر اینڈ لولی باقی ہے, ابھی تو میک اپ کا سامان باقی ہے, وہ اور دو, حساب اور جڑا دیں گے. شوہروں کی خدمت اور اطاعت یہ شامل ہے کرے گی. آج کل تو تعریف ہی نہیں کرتی عورتیں. شوہر کہتے کتنا اچھا ہوگا, تم کیا جانو, میں بھگت رہی ہوں, میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو. دیکھا نا, ایک پیر صاحب تھے بیچارے, وہ اپنی بیوی سے بار بار کہتے تھے میں پیر ہوں, لوگ کتنی عزت کرتے ہیں میری. اور ان کی بیوی کہتی بھاگ تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں میں. بیوی پیر ہی نہیں مان رہی ہے. ایک دن بیوی نے پتہ نہیں ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا, کہتا دیکھو پیر بنے پھرتے ہیں. پیر تو وہ تھا جو ہوا میں آج میں نے اڑتے ہوئے دیکھا, ہوا میں مصلی تھا, ہوا میں مصلی پہ کھڑا تھا, ہوا میں نماز پڑھتا ہوا جا رہا تھا. اب یہ شوہر کو چررایا, دیکھا تم نے, ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا, ہاں نماز پڑھ رہا تھا نا, ہاں مصلی پہ کھڑا تھا نا, ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا. بیوی بولی ہے تم تھے, کہاں, ہاں مجھے ڈاؤٹ ہوا, کچھ لگ رہا تھا تم تھے. کہا کیا مطلب, کہا اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, سیدھے نہیں اڑ رہے تھے. پھر کمی نکال دی, جب سنا کہ میرا شوہر ہے تو کمی نکال دی. پیر تو وہ جو آج اڑ رہا تھا, جب سنا وہ میرا ہی آدمی ہے تو کہا ہاں ٹیڑھے